بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ والوں کے واقعات اور ان کی قیمتی باتیں، اس سلسلے کی یہ دوسری قسط ہے۔ آج حضرت حارث محاسبی علیہ رحمت کا ذکر شروع ہوگا۔ یہاں سے آج کی ویڈیو کا آغاز ہوگا۔ حضرت حارث محاسبی علیہ رحمت جب بھی آپ کسی مشتبہ یعنی جس میں شک ہو، مشتبہ کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاتے تو انگلیاں شل ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کو کھانے کے اشتباہ کا پتہ چل جاتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابتدا میں جب کسی کو نماز پڑھنے پر فخر کرتے دیکھتا تو یہ شبہ ہوتا کہ نہ جانے اس کی نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں۔ اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے شخص کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو محاسبی کا خطاب اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ حساب میں بہت ممتاز تھے۔ اگلی شخصیت ہیں حضرت ابو سلیمان دارائی یا دارانی علیہ رحمت۔ آپ نے فرمایا کہ اطلام بھی ایک مار ہے جو شکم سیری کے نتیجہ میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شکم سیری یعنی پیٹ فل بھرا ہوا ہونا 6 اور خرابیوں کو بھی جنم دیتی ہے۔ اول، عبادت میں دل نہ لگنا۔ دوم، حکمت کی باتیں یاد نہ رہنا۔ سوم، شفقت کرنے سے معروم ہو جانا۔ چہارم، عبادت کا بار خاطر بن جانا۔ پنجم، خواہشات نفسانی میں اضافہ ہو جانا۔ ششم، پخانہ سے اتنی مہلت نہ ملنا جو مسجد میں جا کر عبادت کر سکے۔ اگلی شخصیت ہے حضرت محمد سماک علیہ رحمت۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ دور تھا جب واعظین وعظ گوئی اس قدر دشوار سمجھتے تھے جتنا اب علم پر عمل کو مشکل تصور کیا جاتا ہے، اور جس طرح آج کے عہد میں علماء کی قلت ہے، اسی طرح گزشتہ دور میں واعظین کی کمی تھی۔ حالت نظم میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ارتکاب معصیت کے وقت بھی تیرے محبوب بندوں کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا اس کے صلہ میں میری مغفرت فرما دے۔ آگے ہیں حضرت احمد حرب علیہ رحمت۔ آپ کا ارشاد: ایک مرتبہ کچھ سید حضرات بغرض ملاقات آپ کے پاس پہنچے تو آپ ان کے ساتھ بے حد احترام و تعظیم کے ساتھ پیش آئے، لیکن آپ کا ایک شریر بچہ گستاخانہ طور پر رباب بجاتا ہوا باہر نکلا، اور اس کی یہ حرکت سادات کو بہت ناگوار ہوئی، تو آپ نے فرمایا اسے نظر انداز فرما دیں، کیونکہ اس بچے کا نطفہ اس رات قائم ہوا تھا جب میرے ہمسایہ کے یہاں بادشاہ کے پاس سے کھانا آیا تھا اور اس نے مجھ کو بھی کھلایا تھا، اسی وجہ سے یہ بچہ گستاخ پیدا ہوا۔ اگلی شخصیت ہیں حضرت حاتم الاسم علیہ رحمت۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب مجھ سے چار باتوں کا علم حاصل ہوا ہے، جب سے مجھے 4 باتوں کا علم حاصل ہوا ہے، میں عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی 4 باتوں کا علم ہے؟ فرمایا ایک یہ کہ میں نے جان لیا کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، لہذا زیادہ کی خواہش سے بے نیاز ہوں۔ دوسری یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہوں۔ تیسرا یہ کہ میرا کوئی طالب ہے، یعنی موت میری خواستگار ہے جس سے میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، لہذا میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ چوتھی یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جو ہم وقت مجھے دیکھ رہا ہے،
میں اسے شرم کرتا ہوں اور نافرمانیوں سے باز رہتا ہوں۔ اگر دوست کی خواہش ہے تو خدا کافی ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو فرمایا اگر دوست کی خواہش ہے تو خدا کافی ہے، اگر ساتھیوں کی تمنا ہے تو نکیرین کافی ہیں، اگر عبرت حاصل کرنا چاہو تو دنیا بہت کافی ہے، اگر مونس کی تلاش ہے تو قرآن بہت کافی ہے، اگر مشغلہ چاہتے ہو تو عبادت بہت بڑا مشغلہ ہے، اور اگر میرے اقوال ناگوار ہوں تو جہنم کافی ہے۔ اگلی شخصیت ہیں جی حضرت سہیل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت۔ بعض کتابوں میں ان کا نام سہل بھی لکھا ہوتا ہے۔ اچانک آپ نے ایک مرتبہ دیوار سے پشت لگا کر پاؤں پھیلاتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ آج جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ جب لوگوں نے عرض کیا کہ آج یہ کیا ماجرا ہے تو فرمایا کہ جب تک استاد حیات تھے ان کا ادب لازمی تھا۔ یہ سن کر لوگوں نے تاریخ و وقت نوٹ کر لیے اور معلومات کے بعد پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت حضرت ذوالنون علیہ رحمت کا انتقال ہوا تھا۔ اگلی شخصیت ہے جی حضرت معروف کرخی علیہ رحمت۔ آپ کی وفات کے بعد ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر آمادہ پیکار تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے ایک خادم نے بتایا کہ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جس مذہب کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھا لیں وہی دفن بھی کریں۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا۔ اسلامی احکام کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بہشتی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ نفلی روزے کے باوجود آپ نے پانی پی لیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا تو فرمایا کہ میں نے تو بہشتی کی دعا پر پانی پی لیا۔ پھر انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا بہشتی کی دعا سے مغفرت فرما دی، ہمارے دیدار کے بغیر اس کو ہوش نہیں آ سکتا۔ حضرت سری سختی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو خواب میں تحت العرش اس طرح دیکھا کہ آپ پر غشی طاری ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس سوال پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر آواز آئی کہ یہ معروف کرخی ہے جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا ہے اور اب ہمارے دیدار کے بغیر اس کو ہوش نہیں آ سکتا۔ اگلی شخصیت ہے جی حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 40 سال سے میرے نفس کو شہد کی خواہش ہے لیکن آج تک میں نے اس کی خواہش پوری نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ میں ہر دن اس لیے آئینہ دیکھتا ہوں کہ شاید معصیت کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو۔ فرمایا کہ کاش پورے عالم کے اعلام مجھے مل جاتے تاکہ تمام لوگوں کو غموں سے رہائی حاصل ہو جاتی۔ اپنی جوانی کے دور میں فرمایا کرتے تھے کہ عبادت تو عید شباب میں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مالدار ہمسایہ، بازاری کاری اور امیر علماء سے دور ہی رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ سلامتی دین اور سکون جسم و جان صرف گوشہ نشینی ہی میں ہے۔ اگلی شخصیت ہے جی حضرت فتح موصلی علیہ رحمت۔ یہ موصل عراق میں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 30 سال ابدالین سے نیاز حاصل کیا اور سب نے نصیحت کی کہ مخلوق سے کنارہ کشی کرو اور کم کھاؤ۔ جس طرح مریض پر بلا وجہ کھانا پانی بند کرنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح علم و حکمت اور مشائخین کی نصیحت کے بغیر کل مردہ ہو جاتا ہے۔ اگلی شخصیت ہے جی حضرت احمد حواری۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بندہ صدق دل سے اظہار ندامت نہ کرے زبانی توبہ بے سود ہے، اور جب تک عبادت ریاضت میں جد و جہد شامل نہ ہو اس وقت تک گناہ سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اور اس عمل کے بعد ہی انس اور دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔
اگلی اللہ والی شخصیت ہیں حضرت احمد خضروی علیہ رحمت۔ کسی نے آپ سے افلاس کا رونا رویا، یعنی اپنی غریبی کا، تو فرمایا کہ جتنے بھی پیشے ہو سکتے ہیں ان کا نام علیحدہ علیحدہ پرچوں پر لکھ کر ایک لوٹے میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ تعمیل حکم کر چکا تو آپ نے لوٹے میں ہاتھ ڈال کر جب ایک پرچی نکالی تو اس پر چوری کا پیشہ درج تھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ تمہیں یہی پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ پریشان ہوا، لیکن شیخ کے حکم کی وجہ سے چوروں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ لیکن ان چوروں نے اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ جس طرح ہم کہیں گے تمہیں کرنا ہوگا۔ چنانچہ ایک دن اس گروہ نے کسی قافلہ کو لوٹ کر ایک دولت مند کو قیدی بنا لیا، اور جب اس نئے چور سے اس دولت مند کو قتل کرنے کے لیے کہا تو اس چور کو یہ خیال آیا کہ اس طرح تو یہ لوگ صدہا انسانوں کو قتل کر چکے ہوں گے، لہذا بہتر صورت یہ ہے کہ ان کے سردار ہی کو ختم کر دیا جائے، اور اس خیال کے ساتھ ہی اس نے سردار کا خاتمہ کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام چور ڈر کے مارے فرار ہو گئے، اور جس دولت مند کو قید کیا گیا تھا نئے چور نے اس کو رہا کر دیا، جس کے صلہ میں اس دولت مند نے اس کو اتنی دولت دی کہ یہ خود امیر کبیر بن گیا اور تمام عمر عبادت میں گزار دی۔